یہ یاد رکھیں، یہ لوگ آج غریبوں کو لوٹتے ہیں نا، قیامت کے دن ان کو غریب لوٹیں گے، ان کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ جیسے یہ حدیث پاک میں پہلے بھی سنا چکا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ غریب مسکین کون آدمی ہے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس کھانے کا نہ ہو، کبھی پہننے کا تھوڑا سا ہو، تو کبھی پک جائے گھر میں کبھی نہ پکے، ہم اسے غریب مسکین کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا وہ غریب مسکین نہیں ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ پھر ارشاد فرما دیں۔ فرمایا کہ سب سے زیادہ غریب مسکین وہ بندہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا نا، اس کے پاس نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، بڑے بڑے، کہیں حج، کہیں روزے، کہیں زکاتیں، کہیں بڑا کچھ ہوگا، لیکن جب حکم ہوگا کہ اس کو جنت میں لے جاؤ تو اس کے جن پر اس نے ظلم کیا، جس کا اس نے حق مارا، جس کو اس نے ستایا، جس نے اسے تکلیف دی، وہ سارے آ جائیں گے مولا یہ انصاف کا دن ہے تو ہم نے انصاف چاہیے۔ رب فرمائے گا ہاں بھائی اس کا تو نے حق مارا ہے، دے اس کو، پیسہ تو بہا نہیں ہوگا، نیکیاں دے دے۔ دوسرا آئے گا اسے بھی نیکیاں دے گے، کوئی حج لائے گا، کوئی روزہ لے جائے گا، کوئی زکوٰۃ لے جائے گا، اس طرح ساری اس کے نیکیاں ختم۔ لیکن حقدار مانگنے والے اور بھی ہوں گے، عرض کریں گے مولا نیکیاں تو پاس نہیں رہی لیکن ہمارے حقوق دے، یہ اس نے ہمارا حق چھینا تھا، یہاں ظلم و ستم کیا تھا، یہاں ستایا تھا، تو اب وہ کہے گا ہاں نیکیاں نہیں ہیں، اب ان کے گناہ جو ہیں، ان بندوں کے گناہ تیرے سر پر ہوں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کے گناہ اس کے سر پر ڈھیر انبار لگے ہوں گے، اور گناہوں کو اٹھا کر فرشتے اسے دوزخ کے اندر پھینک دیں گے۔ حضور نے فرمایا سب سے غریب مسکین یہ لوگ بندے ہیں۔ تو آج جیسے یہ لوگ غریبوں کو لوٹتے ہیں، قیامت کے دن غریب انہیں لوٹ لیں گے، ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا، یہ ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ دنیا 4 دن کی ہے، اس دنیا کو یوں نہ گواؤ۔